اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حسب روایت ہم اپنی اس نشست کا آغاز قرآن مجید سے کریں گے، اور اس کے بعد حدیث نبوی، اس کے بعد کتاب مقدس، اور پھر ہم ایک موضوع پر آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے انشاءاللہ کویسچن اینڈ آنسر سیشن پر اس نشست کو مکمل کریں گے۔ میں بغیر کسی مزید انتظار کے آج کے جو کویسچن آنسر سیشن سے پہلے کے جو حصے ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 4 ٹاپکس ہم آج ڈسکس کریں گے، اس میں جو قرآن مجید سے متعلق ٹاپک ہے، obviously وہ قرآن بیسڈ ایک آیت ہے، اس کا نام ہے روپ آف گاڈ، اللہ کی رسی۔ حدیث میں ہم افیکشن کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، بائبل پہ ہم ریسپیکٹ فار پیرنٹس کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور ڈسکشن میں ہم آپس میں رول ماڈل کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر آخر میں کیو این اے سیشن ہوگا۔ تو خواتین حضرات، سب سے پہلے قرآن مجید کی ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اسکرین پہ بھی یہ ڈسپلے ہو رہی ہے، یہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو خواتین حضرات کا آیت کا ترجمہ یہ ہے: And hold fast to the rope of God, and be not divided. And bear in mind God's favor on you when you were enemies of one another, so He united your hearts, and with His grace you became brothers, and you stood at the very brink of an abyss of fire, and He saved you from it. In this manner God explains to you His revelations, so that you may be guided. تو خواتین حضرات، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اس لحاظ سے غیر معمولی آیت ہے کہ یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر اتحاد آپ چاہتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افتراق پیدا نہ ہو، یعنی افتراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حوالے سے جو ایک دشمنی کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے کی تقلید کرنی شروع کر دیں، دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر دیں، یعنی یہ ایک اور چیز ہے۔ obviously اختلاف رائے سے ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کسی بھی قسم کے سیکٹیرینزم کا شکار نہ ہو، دین کے معاملے میں فرقہ واریت جو ہے وہ کبھی ہم پہ طاری نہ ہو۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے جو نسخہ ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دیں، اور یہاں obviously اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں، گویا کہ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو میں حکم بنائیں، اسی کو وہ اتھارٹی دیں کہ جہاں جہاں دین میں کوئی اختلاف پیدا ہوگا یا دین کی سمجھ میں کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو ہم اس کو ریفر کریں گے اس کتاب سے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا فیصلہ بھی کریں گے۔ تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گی۔ اٹ ول ناٹ لیٹ یو اسکیٹر اراؤنڈ، ناٹ لیٹ یو ڈیویٹ فرام دی روپ، یعنی فرام گاڈ ہمسیلف ایکچولی۔ اور دیکھیے اس کے لیے پھر ایک تاریخی شہادت بھی پیش کی ہے، ایک تاریخی گواہی پیش کی ہے، مسلمانوں سے کہا ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ جو اہل شرک ہیں وہ بھی اور باقی جو عرب کے لوگ ہیں آپس میں گتھم گتھا تھے، ان کے ہاں دشمنی تھی، اور جس چیز نے ان کو متحد کیا وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے عرب و عجم سے لے کے عرب کے اندر جتنی بھی ڈینامینیشن تھیں جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے ہاں وہ اتحاد پیدا کر دیا، وہ یونٹی پیدا کر دی کہ اختلاف ختم ہو گیا، تشدد ختم ہو گیا۔ اور دیکھیے نہ صرف یہ کہ ختم ہوا، جو اس کا ایکسٹینٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یو آر ایٹ دا برنک آف این ایبس آف فائر، یعنی آپ ایک ایسی کھائی میں تھے جس میں آگ جل رہی تھی، اور اس کے بالکل آپ کنارے کھڑے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اس سے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک یاد دہانی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اور میرے خیال ہے خواتین حضرات، اگر ہم قرآن مجید کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھ کے دیکھیں، یعنی جیسے کہ وہ اپنی بات کو بیان کر رہا ہے، تو کسی بھی فرقے کے لیے ممکن نہیں ہے
کہ وہ آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کے کسی ایک موضوع پر گفتگو شروع کر دے، اور وہ موضوع جو ہو وہ کانٹیکٹ سے بالکل خلاف ہو۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یہ یونٹی پرووائڈ کرنے والا بناتی ہے، وہ اس کا وہ در و بست ہے، وہ سیاق ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ قرآن مجید کا ایک ہی مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مطلب بھی ہے اور یہ مطلب بھی ہے، بلکہ قرآن مجید جیسے کہ آپ ایک لڑی میں ایک موتی پروتے ہیں، ایک فلو میں چلتا ہے، اس کا ایک سیکوینس ہے، اس کے اندر ایک کوہرنس ہے۔ تو وہ اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو اور آیتوں کو آئسولیشن میں نہیں پڑھیں گے، یعنی یو ڈونٹ انٹرپریٹ ورسز آؤٹ آف دیئر کانٹیکسٹ، تو یہ نتیجہ نکلے گا خواتین حضرات کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسج آپ کے لیے دیا ہے، جو میسج آپ تک وہ پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کے دل کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر رہا ہے، اور ایک ایسی جمعیت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، دل جمعی پیدا ہو رہی ہے کہ آپ یو آر بینگ یونائٹیڈ ود ون انادر۔ تو قرآن مجید کی یہ ایک خاص وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لیں۔ اور جب آپ سب مل کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پھر فرقے پیدا نہیں ہوتے، پھر کوئی ڈیویشن پیدا نہیں ہوتی، لوگ پھر اپنی منمانی ہی نہیں کرتے، اور خدا کی کتاب کو وہ حکم بھی سمجھتے ہیں، خدا کی کتاب کے اندر وہ اتھارٹی وہ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں فائنل فیصلہ آپ اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن مجید سے عام طور سے جب اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے خواتین حضرات، تو کانٹیکسٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور نہ رکھنے کی وجہ سے دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو وجود میں آتی۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ دیکھیے کہ کانٹیکسٹ میں یا سیاق و سباق میں ایک آیت کا کیا مطلب ہے، اور اس آیت کو اگر آپ اس کے سیاق و سباق سے ہٹا دیں تو کیا مطلب نکل آئے گا۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم ہاتھ لگائیں یا پڑھیں تو باوضو ہونا چاہیے، یہ ایک عام ہماری بلیف ہے، اور اس کی جو دلیل لوگوں کو پیش کی جاتی ہے وہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یعنی اٹ از اونلی ٹچڈ بائی پیپل ہو آر پیور۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اب قرآن مجید کو پیور لوگ ہی چھوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورٹی شرط ہے۔ پیورٹی کا کیا مطلب ہے؟ ریچول پیورٹی، ریچول پیورٹی کا کیا مطلب ہے؟ وضو، لہٰذا وضو کریں گے تو آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے۔ اگر آپ آیت کو اتنا ہی پڑھیں، آیت کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ پہلے کیا بیان ہوا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ بعد میں کیا بیان ہوا ہے، اف یو جسٹ کانسنٹریٹ آن دس تو آپ کو یہ مطلب سمجھ میں آئے گا، اور اسی مطلب کو لوگوں نے زیادہ تر سمجھا ہے۔ لیکن دیکھیے جب آپ اس کو اپنے پیراگراف میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا بات چلی آ رہی ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں تو یہ وضو والا معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے، قرآن مجید کو وضو سے پڑھنا یہاں آیت ہی زیر بحث ہی نہیں ہے۔ جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا کلام کو، یا ان کے اوپر یہ جنوں نے اور ایول اسپرٹس نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی جن یا کوئی خبیث روحیں نازل کرتی ہیں، اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک جو کوئی لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں، یعنی مطہرون کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جس سیاق میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کلام دیا جاتا ہے تو یہ خبیث روحیں یا جنات یہ نہیں القاء کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ پاک فرشتے ہیں جو یہ لے کے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے بالکل بات بدل گئی، آپ نے پاک فرشتے جب ترجمہ کیا جیسے کہ سیاق نے تقاضا کیا تو صاف معلوم ہو گیا کہ ہاں وضو تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں خواتین حضرات جو قرآن مجید سے دی جا سکتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں جب آپ نے اس کا لحاظ نہیں رکھا کہ پیچھے اور آگے کیا بات ہے، تو اس سے پھر نتائج جو آپ نے برآمد کیے وہ متکلم کے منشا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے جس بات کو پیش کرنا، آپ نے اس کے خلاف بات کو بیان کیا، اور پھر فقہ میں یا آپ جورسپروڈنس کہہ لیجیے اس کے اندر آپ نے ایسے اضافے کیے یا اس کے اندر ایسے رولز لوگوں کے لیے بنا دیے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہرگز مقصد نہیں تھا کہ قرآن مجید کو وضو کی حالت میں چھوا جائے یا پڑھا جائے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آیت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضو کی شرط صرف اور صرف نماز کی ہے۔ لیکن اس آیت کو جب آپ نے سیاق و سباق سے ہٹا دیا تو محسوس ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو بھی ہمیں پاکی کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ سو یہ ایک مثال ہے، میں اگر موقع ہوتا، وقت بھی ہوتا تو بہت ساری اور مثالیں پیش کی جا سکتی تھیں، بلکہ آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں وہ استاد زمین احسن اصلاحی اور استاد جاوید احمد غامدی کی تفاسیر کا ضرور مطالعہ کرتے رہیں، اس میں
بہت ساری آیات ایسی انہوں نے سالو کی ہیں، ان کو سمجھایا ہے، جن کو ان کے سیاق سے ہٹا کے ایک انٹرپریٹیشن کی جاتی رہی ہے، اور وہ انٹرپریٹیشن عام طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ہرگز کوئی حکم کے طور پہ نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ انسانی فہم نے وہ ایک مسئلہ پیدا کیا۔ خواتین حضرات، اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں، یہ روایت جو ہے یہ ابو ہریرہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الاقرع بن حابس ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الحسن فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه من لا يرحم لا يرحم۔ یعنی ابو ہریرہ رپورٹس دیٹ اقرع ابن حابس، یعنی یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پوتے، اپنے نواسے حضرت حسن کو چومتے ہوئے دیکھا، اور بڑے حیران ہوئے، اور آگے سے ہی کہا کہ میرے پاس تو میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کسی کو بھی ایک دفعہ بھی نہیں چوما۔ یہ he remarked this کہ I have مطلب 10 grandchildren and I have 10 children and I have never kissed any one of them۔ میرے پاس جو میری اولاد ہے، میں نے تو کبھی اس کو چوما نہیں ہے۔ اس پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمائے، اور کہتے ہیں کہ he who is not affectionate to others will not be shown affection from God۔ یہ من لا یرحم لا یرحم، جس نے خود رحمت کا اور افیکشن کا معاملہ نہیں کیا، تو پھر اس کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ خدا بھی اس سے رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اور یہ بڑی اعلیٰ اور بہت دل نواز بات ہے خواتین حضرات۔ یہ ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے کہ یہ جو محبت کا اظہار ہے یہ ضروری ہے۔ یہ محبت صرف دل میں نہیں رہنی چاہیے، بلکہ دل سے نکل کے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار الفاظ سے بھی ہوتا ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ انسان کے جسچر سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو جب اس طرح سے چوما، تو ان سے ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ حضرت اقرع کہتے ہیں کہ میرے پاس تو میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی نہیں چنا، میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ انسان کے دل کی جو نرمی ہے، انسان کے اندر جو دوسروں کے لیے افیکشن ہے، جو سمپتی ہے، جو کائنڈنس ہے، جو تعلق ہے، جو کنسرن ہے، اس کو ایکسپریس کریں آپ۔ اور یہ جو آپ کسی کو اپنے بچوں میں سے، یا ایون فار دیٹ میٹر اپنے اسپاؤس کو اگر آپ کڈل کرتے ہیں یا حق کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں، تو یہ اسی محبت کی نشانی ہے، اور اسی محبت کا جو اظہار ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی جو آپ اس سے لیسن ہم لرن کر سکتے ہیں، جو ٹیک اوے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ محبت دل میں اگر رہے گی تو کبھی بھی دوسرے آدمی کے لیے اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ میرے سے کسی کو کوئی تعلق ہے۔ محبت کا اظہار ضروری ہے۔ محبت کے اظہار کے اسالیب مختلف ہو سکتے ہیں، آج کوئی اور اسلوب ہو سکتا ہے، کل کوئی اور اسلوب ہو سکتا ہے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے سامنے آتی ہے، بہت ہی جیسے میں نے کہا دل نواز بات ہے کہ نہیں، محبت کا اظہار کیجیے۔ اور اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار ان کو چومنے کے طریقے پہ کیا، اور یہ ہم سب بھی ظاہر ہے، یہ بالکل فطری سی بات ہے، سو نیچرل دیٹ آل آف اس، جب ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو چومیں، اس سے اپنے اس محبت کا اظہار کریں۔ اور یہ اگر آپ محبت کا اظہار نہیں کریں گے خواتین حضرات، تو آہستہ آہستہ انسان کا جو دل ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر جو نرمی ہونی چاہیے، دل کے اندر جو ایک دوسرے سے کنسرن ہونا چاہیے، یہ ہمارے it should emanate from us۔ ہمارے اندر سے this concern and affection should exude، اور دوسرے کو یہ محسوس ہو کہ بھئی میرا ایک پیار کرنے والا باپ ہے، میری ایک پیار کرنے والی ماں ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ نکلتا ہے خواتین حضرات کو یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو ان کے ماں باپ اس طرح سے قتل کرتے ہیں، حق کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بڑے ایموشنلی اسٹیبل لوگ بچے ہوتے ہیں۔ کبھی اس چیز کو آپ آزمائیے کہ جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جذبات ہیں وہ کسی انڈسپلن کا شکار نہ ہو، اس میں بڑی چیز یہ کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کو کتنی محبت ملی ہے اپنے والدین سے۔ جن بچوں کو والدین سے محبت ملتی ہے ان کے ہاں ایک خاص طرح کا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو محبت انہوں نے پائی ہے آج، کل وہ اس کو بانٹنا ہے انہوں نے۔ اسی محبت سے انہوں نے اپنی اولاد کی نگہداشت کرنی ہے، اسی محبت سے انہوں نے اپنے دوستوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے، happiness is transferable, it is contagious and it should be contagious۔
کہ ہم اس محبت کو، اس ٹارچ کو آپ کہہ لیں کہ ہم جلائے رکھیں اور اس کو سربلند رکھیں اور ایک دیے سے دوسرا دیا جلائیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ اس کے گرد گھومے کہ ہم لوگوں کے درمیان محبت بانٹیں، خوشی بانٹیں۔ یہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کر لیں تو یہ اصل میں مثال اور بڑی ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے اپنی اولاد ہوتی ہے یا اپنے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان انسان کا دوست ہوتا ہے۔ ہم سب کے سب ایک انسانیت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ انسان ہمارے جتنے بھی، یعنی آپ کہہ لیجیے ہیومن کائنڈ کی جو فیملی ہے، اس ہیومن کائنڈ کی فیملی کے اندر وی آر آل ریلیٹڈ ٹو ون another and therefore we all have to show this sympathy as far as we can for the people around us and for those who are not even around us، یعنی کم سے کم ہم ان کے لیے ایک ویل وشر بن سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ خواتین حضرات۔ اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف خواتین حضرات پڑھتے ہیں۔ تیسرے سیگمنٹ کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم بائبل کی کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج اس حصے کا ہم بائبل کے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں خواتین حضرات۔ یہ کتاب خروج سے ایک اقتباس ہے۔ کتاب خروج ظاہر ہے کتاب مقدس یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہاں مراد لے رہا ہوں، اس کی کتاب ہے اور اس کا یہ 20واں چیپٹر ہے، اس کی 12ویں آیت ہے۔ اور دیکھیے اس میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ الفاظ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ give honor to your father and to your mother, give honor to your father and your mother so that your life may be long in the land which the Lord your God is giving you۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، وہ نصیحت کرتے ہوئے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو آنر دیں، ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ اور یہاں تو ظاہر ہے کہ اس وقت چونکہ وہ خروج میں تھے، وہ نکلے ہوئے تھے، صحرائے سینا میں تھے، اور یہ ان کو جانا تھا ارض مقدس کی طرف، فلسطین کی طرف۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں اور باپ کو آنر دیں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، تو جس ملک کو اللہ تعالیٰ آپ کی میراث میں دے گا، وہاں پہ آپ کے دن بھی بہت عمدہ اور سہانے گزریں گے، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم انعام پایا۔ یہ کسی چیز کی محتاج نہیں خواتین حضرات کہ ماں باپ کا جو انسان پہ حق ہوتا ہے، اور جو جس طریقے سے انہوں نے ہماری زندگی کو ایک کنٹریبیوشن دی ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لٹرلی بیانڈ ورڈ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ ایک رحمت ہیں، اور بالخصوص ماں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے بچے کو پہلے کیری کرتی ہے، پھر چائلڈ برتھ کی پین سے گزرتی ہے، پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری مشقت کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ اور اس میں تو چائلڈ برتھ کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ ماں کے لیے جان کے خطرے کا بھی زمانہ ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ جان پر کھیل کے اولاد کو جنم دیتی ہے۔ سو اس لحاظ سے جو ماں اور باپ کی قربانی ہے یہ دس از انپیرلڈ۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ماں تو کا جو معاملہ ہے وہ تو کئی پہلو سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا قرار دیا، اس لیے کہ یہی وہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 ایسپیکٹس ہیں ان کی زندگی کے جو بہرحال باپ کو رائیول نہیں کر سکتا۔ اور جیسے کہ ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں خواتین حضرات، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، یعنی انسان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اس کے اندر جو سب سے اعلیٰ ترین کوالٹی ہم سوچ سکتے ہیں، بہت ساری اور بھی ہیں، لیکن ایک اعلیٰ ترین کوالٹی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ہماری اولاد میں پیدا ہونی چاہیے، وہ ہے سیلف لیسنس، یعنی بے لوس ہونا، اور کسی ریٹرن کے بغیر اپنی خدمت کا جذبہ جاری رکھنا۔ تو اگر ہم یہ کسی سے سیکھ سکتے ہیں تو وہ ہماری ماں ہی ہے۔ یعنی ماں وہ رشتہ ہے کہ جو انسان جو اپنی اولاد کو، اولاد جیسی بھی ہو، وہ نالائق ہو، وہ بدتمیز ہو، حتیٰ کہ وہ ماں پہ ہاتھ اٹھانے والی بھی ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بدقسمت ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے ماں پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن ماں کی سیلڈم ہی اس کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو دعا دیتی ہے۔ اس کی جو زندگی ہے اس کا محور اس کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ اپنی آپ کی قربانی دے دے گی، وہ اپنی عزت کی قربانی دے دے گی، وہ اپنی دولت کی، وہ اپنی جو بھی اس کے پاس ہے وہ ترج دے گی، اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے نتیجے میں اس کی اولاد کو تھوڑا سا بھی سکھ مل جائے گا، تھوڑا سا بھی سکون مل جائے گا۔ سو اسی کا وہ بدلہ ہے خواتین حضرات، وہ چکا تو ہم ہرگز نہیں سکتے۔ کوئی بھی اولاد اپنی ماں باپ کا
بدلہ نہیں چکا سکتا. جو کچھ اولاد یعنی جو کچھ ماں باپ نے اولاد کے لیے کیا ہے, دیٹ از سمپلی دیٹ کی ناٹ بی ریٹرن ان اینی وے. آل دیٹ کین بی ڈن از کہ آپ ان سے عزت سے پیش آئیں, ان سے احترام کے ساتھ پیش آئیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے میٹھی باتیں کریں. اور یہ کہنا بہت آسان ہے, لیکن ظاہر ہے ہم سب اس میں نالائق ثابت ہو جاتے ہیں. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کا جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے وہ ہم کرتے رہیں. اور یہ دیکھیے یہ مہلت کسی وقت بھی ہم سے چھن سکتی ہے. ان لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم نے جو موقع ملا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا, ان سے اچھی گفتگو کرنے کا, ان کا خیال رکھنے کا, وہ موقع ہمیں دوبارہ مل جاتا, لیکن یہ موقع دوبارہ نہیں آ سکتا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, ان کو خوش رکھے صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ, اور ساتھ ہی اولاد کو اس کی ہمت دے کہ انہوں نے اس موقع پہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو وہ عزت دینی ہے, ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو ایک انسانی لیول پہ ہم اس کی توقع کر سکتے ہیں کہ ماں باپ سے کیا جانا چاہیے. بہت ہی رات میں اپنی تیسرے سیگمنٹ کو اب ختم کرتا ہوں. ہم اب چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس چوتھے سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو یہ تجربہ ہے اور یہ یاد ہے کہ ہم کسی نہ کسی موضوع پر ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے آراء ایک دوسرے کی لیتے ہیں, اور یہ ایک کلیکٹیو لرننگ کا سیگمنٹ ہوتا ہے. ایکسپیرینشیل لرننگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جس میں ہم ایک دوسرے سے بہت سیکھتے ہیں. تو آج جو موضوع میں آپ کے سامنے فلوٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے آپ کی آراء بھی جاننا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہو از مائی رول ماڈل, یعنی میرا رول ماڈل کون ہے. میں کہہ دوں کہ انبیاء علیہ السلام تو ہم سب کے رول ماڈل ہیں, اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ایک اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. تو ان کو تو یعنی ہم دیٹ از اے گیون, ہی از دیئر فار اس. تو میں جو سوال کر رہا ہوں کہ ان کے علاوہ جو ہم ہسٹری میں یا اپنے زندگی کے اندر رول ماڈل یا کوئی شخصیت دیکھتے ہیں جس سے ہم متاثر ہیں, اور وی وڈ لائک ٹو فالو دیٹ پرسن اور ایٹ لیسٹ فالو سم آف ہز لائف پیٹرن. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں مستفید کریں, اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ بیان کریں گے کہ آپ کا فلاں رول ماڈل ہے تو آبویسلی اس کا ریزن بھی آپ کے سامنے ہوگا. وہ ریزن آپ شیئر کریں گے تو ہم سب اس سے لرن کریں گے, اور اس کے نتیجے میں شاید ہم سب جو ہیں وہ یہ جان سکیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ انسان کے رول ماڈل ہونے چاہیے. سم ون ٹو کاپی, سم ون ٹو امیٹیٹ, سم ون ٹو گو ٹو لک آفٹر, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو لک ٹورڈ سم ون, جس کو ہم کہتے ہیں. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس میں اپنی رائے دیں, اینڈ لیٹ اس ناٹ میک این ایکسیپشن. منی, آپ یو کین اسٹارٹ آف ود یور اون اوپینین ایز ویل, and then inshallah we can have other people joining us. Thank you. My role model is actually my mom because she sacrificed a lot for us. Both of my parents did, but her kindness and the way she interacts with people really inspires me. Okay, wonderful. That is a point taken. Okay, let's start off. And the next person in line is Suhail Anwar. ڈاکٹر سلیم بہت شکریہ, تھینک یو ایز یوزول, ویری تھاٹ پرووکنگ ٹاک. آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ, وی آلویز اپریشیٹ اٹ. میں آپ کو رول ماڈل کے ایشو پہ جانے سے پہلے کوئک آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آئی واز گلیڈ کہ آپ نے ایگزامپل یہ یوز کی, کیونکہ پچھلے دنوں گروپ میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کر رہے تھے اور میرے ذہن میں اس کا کوئی کلیئر آنسر نہیں ہے. تو گلیڈ کہ آپ نے ایگزامپل جو استعمال کی وضو کے بغیر قرآن پڑھنے کی, which is very very clear, اور آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیا, I'm happy with it. لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا جس کا مجھے جواب نہیں پتا. وہ یہ ہے کہ when you have sexual intercourse with your wife, can you read Quran without taking a bath or a shower? جی, میں اس کا جواب ابھی آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن ایکچولی Q&A سیشن جو ہے اس کے فوراً بعد ہے ڈسکشن سیشن کے. Oh sorry, I'm sorry. Dr. Rahman, please go ahead. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ گیونگ می اے ٹائم سر. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں سر میرے دو آنسر ہوں گے. اس میں ایک انٹلیکچوئل لیول پہ اور ایک دوسرا جو پروفیشنلی. انٹلیکچوئل لیول پہ میں رول ماڈل آپ کائنڈلی ایک, کیونکہ سب نے بات کرنی ہے تو کائنڈلی ایک رول ماڈل کو چوز کیجئے. سر انٹلیکچولی تو میں جاوید احمد کامدی صاحب سے, کیونکہ ان سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی چیز کو سمجھتے کیسے ہیں, پریزنٹ کیسے.
رائٹ، ٹھیک ہے. یعنی اصل جو آپ کی وجہ ہے ان کو رول ماڈل بنانے کی وہ یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں کوئی اگر چیز سیکھنی ہو یا استدلال کرنا ہو یا اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہو تو آپ کو ان کا طریقہ لگتا ہے بہت انسپائرنگ اور بہتر لگتا ہے. جی نہیں سر، مذہبی معاملات میں بھی، لیکن جنرلی یہ بات میں نے ان سے سیکھی ہے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کیسے سمجھا جاتا ہے. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، وہ چاہے وہ پروفیشنل لیول پہ ہو یا مذہبی لیول پہ یا کسی اور کام میں بھی. تو یہ میں نے جاوید خان صاحب سے سیکھا ہے کہ دوسرے کا. آپ ایمپتھی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے یہ سیکھا ہے کہ دوسرے کی پوزیشن پہ جا کے ہم کس طرح سے پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کہ کسی کا آرگومنٹ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتے تھے. تو جاوید احمد گامدی صاحب کو اس لیے میں لائک کرتا ہوں کہ ہم ان کی پوزیشن پہ جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، مذہبی بھی غیر مذہبی بھی. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کا نقطہ نظر دوسرے ہی کے الفاظ میں یا دوسرے ہی کے موقف کو ایسے بیان کرنا کہ دوسرا کبھی یہ نہ کہے کہ میرا موقف نہیں ہے، بلکہ آپ کی بات کو وہ اون کرے کہ ہاں یہی میرا موقف ہے. جی رائٹ سر. ٹھیک ہے، بالکل. Next person in line is Javed. السلام علیکم، جاوید ناصر کیلری سے. میرے تو رول ماڈل ہیں ایک میرے استاد اور میرے آئیڈل خواجہ حسنین حیدر. یہ ایک فارمیسی کی انہوں نے اور پروفیسر اور ٹیچر بھی تھے پنجاب یونیورسٹی میں. ابھی امیزون پہ انہوں نے بہت اپنے ان کی اشاعت ہیں اور یہ ہمارے ساتھ تھے ادھر وارلڈ سٹی میں. اور رول ماڈل اس لیے تھے کہ وہاں پہ ہم لوگ سب آتے تھے، پڑھتے تھے، یہ سب کے گائیڈ کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے. اور ان کو دیکھ کے کئی لوگ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے ہی صاف ستھرے اور دیندار ہیں، ابھی سعودی عرب میں ہیں. اور ان کی وجہ سے سمجھے میں ان کی سنت ہے یہ وہاں روز صبح آ کے یونیورسٹی جانے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھتے بادشاہ مسجد میں اور چلے جاتے. ابھی تک ان کو دیکھ کے میں صبح روز سورۃ یاسین کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں ہیں. انہوں نے مجھے بہت اور سب کو گائیڈ کیا مخلوق کی خاطر. یہ بہت ہی بے آدمی. جی جناب، شکریہ. ٹھیک ہے جی، اچھا، بہت شکریہ آپ نے انسپریشنل پرسنالٹی کو شیئر کیا ہمارے ساتھ. The next person in line is Noshaba Wasim. السلام علیکم. میری رول ماڈل میری نانی ہے. ایک تو یہ کہ وہ بہت ارلی ایج میں بیوہ ہو گئی تھی. ان کے اپنے بچے مطلب میری امی 6 سال کی تھی، اس سے چھوٹے بھائی ماموں 3 سال کے تھے. تو انہوں نے بہت ہمت سے ان کو پالا اور اپنی لائف میں ہمیشہ بہت اسٹرانگ انہوں نے پوزیشن رکھی اور کبھی کسی سے مانگا نہیں. جو ان کے پاس ہوتا تھا اس پہ وہ بہت اللہ پہ توکل کر کے رہتی تھی. اور ایج کے آخری حصے میں وہ کافی بیمار رہی، 4-5 سال بالکل بیڈ پہ رہی. تو میں نے کبھی بھی ان کے منہ سے کوئی کمپلین نہیں سنی کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. تو ہمیشہ وہ شکر کرتی تھی. اور یہ کہ ہمیشہ دوسروں کو محبت بانٹنے میں خوش رہتی تھی. اگر ان کے پرس میں 10 روپے بھی ہوں تو وہ دوسرے کو دے کے خوشی محسوس کرتی تھی. وہ خود پیسے بچانے یا اپنے لیے نہیں سوچتی تھی، دوسروں کے لیے سوچتی تھی. تو وہ میری رول ماڈل ہے. یعنی آپ کی جو نانی ہے ان کے اندر وہی جو جس طرح سے ماں کے اندر ایک بے لوث جذبہ ہوتا ہے، وہی آپ نے اپنی نانی کے ہاں دیکھا. جی بالکل. بلکہ ہم نے کیونکہ ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے تو بلکہ ہمیں اپنی امی سے زیادہ اپنی نانی اماں سے ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں زیادہ ماں بن کے پالا اور بہت پیار سے اور ہر چیز سے بہت خیال رکھا ہم لوگوں کا، ایجوکیشن وائز بھی، بیہیویئر وائز بھی. تو وہ بہت زیادہ کرتی ہوتی تھی ہر چیز کا، اور دوسروں کا بھی. یہ نہیں کہ ہمارا، بلکہ وہ کہتی تھی دروازے پہ کوئی چاہے اگر گھوڑے پہ بھی سوار ہو کے ہے تو کہتی ہوتی تھی کہ خالی مت بھیجو، اگر اس نے ہاتھ پھیلایا تو اس کو ضرور دو کچھ نہ کچھ. تو ان سے بہت چیزیں سیکھی کہ اپنے اندر صبر کیسے برداشت کرنا ہے، دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور مطلب ہمیشہ پیار بانٹنا ہے، پیار لینے کی بجائے پیار دینا ہے. پیار بانٹنا ہے. بہت بہت عمدہ. بہت بہت شکریہ. The next person in line is Saad. میرے رول ماڈل میری
मामा है, वो क्या कहते हैं मेरे सारा ख्याल रखती हैं। ओह सो क्यूट। साद, आप अपना बताएंगे थोड़ा सा, आप कितने बड़े हैं? साद, हाउ ओल्ड आर यू? थोड़ी सी शर्मा गए हैं। एनीवे, उन्होंने अपनी बात को बहुत खूबसूरती से बता दी है कि उनकी मामा उनकी रोल मॉडल है। Achia, please go ahead. I was thinking कि सबकी बारी आएगी, इसलिए I didn't raise my hand. Okay. All right. मुझे अभी एक एपिफेनी हुई, कभी शायद हमने सोचा ही नहीं कि हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं और किनको को फॉलो किया. Suddenly the question made me think. There are 2-3 women who I met during the earlier part of my professional life. I was a young mother at that time, trying to balance things, and I used to complain a lot. I wanted to do so well in my professional life, and then I had motherhood, and I felt कि उफ़ो ये मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ because I have this and this. But I looked at these women who stood tall against every calamity, and they were such a happy people. So and they, I don't know, there was something in their aura, and mashallah, until now they are some big people in their own lives and in the lives of people around them, and they've had their fair share of a lot of problems just you can think of, and they have it. And I've never seen them complaining. I've always seen them looking at the brightest side of life. So I think they've had a lasting impression on myself. Last time मैं शायद उन दोनों से 15 साल पहले मिली होंगी. But whenever anything happens in my life, I would think, अच्छा वो यहाँ होती तो वो क्या करती. So and I think हम लोगों के दरमियान होते हैं ऐसे लोग जो कि हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं. And if you know what has transpired with them, तो आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि they've been through this and really they are such smiling people. और अल्लाह का शुक्र है अब मेरे साथ भी कुछ लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि the way I respond to problems is as if कि कोई problem ही नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह I think that I've learned this from them. So ये लोग मेरे रोल. इसका मतलब है कि आप खुद एक रोल मॉडल बन गई हैं. I'm not saying that, लेकिन मेरा आउटलुक बहुत मुख्तलिफ है कैलामिटीज के बारे में और चीजों की तरफ देखने के बारे में. मुझे महसूस होता है जैसे. ठीक है, यानी जो चीज आपकी बात से समझ में आ रही है वो ये है कि जो रोल मॉडल्स हैं आपकी ख्वातीन, उनके यहाँ जो चीज आउटस्टैंड करती है वो ये है कि उन्होंने कभी भी परेशानी को अपनी चेहरे पे जाहिर नहीं होने दिया, या कम से कम वॉक डाउन नहीं हुई परेशानी से, और बड़ी सी बड़ी परेशानी उन्होंने फेस की, लेकिन जिंदगी को जिस तरह से उन्होंने गुजारा और उसके नतीजे में ये सबक दिया कि परेशानियां और प्रॉब्लम्स तो हर एक को होती हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है और खुशी से पूरी करनी है. Exactly, जो वर्ड खुशी है ना, पॉजिटिविटी, और चेहरे के ऊपर आपकी कुछ मलाल नहीं हो. आई नो ये मुश्किल से आता है, लेकिन ये कभी कभी पर्सनालिटी ट्रेट बन जाता है. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कॉन्शियसली अबाउट इट कि ये चीज अल्लाह ने मेरे लिए यही रखी है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा वर्क प्लेइंग फील्ड है, इसी प्लेइंग फील्ड में रहते हुए मैं अब क्या कर सकती हूँ. सो इट्स लाइक दैट. थैंक यू. जबरदस्त, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. The next person in line is Muhammad Soban. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं सर. उनकी ना तकरीबन 4 साल पहले डेथ हो गई है. तो वो मेरे रोल मॉडल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ना अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ कंप्लेन नहीं की. और उसके अलावा सर उनको ना ये थी डिजीज थी, उन्हें किडनी फेलियर हो गया था. तकरीबन लास्ट अपनी उम्र के ना 3 साल में ना उन्होंने इस चीज से फाइट की है. तो सर मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मैंने उनमें देखा है जब उनके डायलिसिस भी हो रहे होते थे तो वर्स्ट कंडीशन भी देखी है, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं की और बहुत ही हौसले के साथ हर चीज को बर्दाश्त किया है. और हर इंसान को जो भी उनसे मिलता था एंड वाले दिनों में भी बीमारी का जोर था, कभी भी उन्होंने मतलब कि अपने चेहरे पे मलाल नहीं था. मेहमान नवाजी हर एक की करते थे लास्ट टाइम तक. तो हर लिहाज से उन्होंने मतलब पॉजिटिविटी ही कोई उन्होंने प्रमोट किया. इवन कि कोई इंसान ये नहीं कह सकता था कि इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है. वो जितने भी होते थे बस अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और एंड तक ही उनका ये मामूल रहा. और जब उनकी डेथ भी होगी तो सारे लोग उन्हें इन्हीं अल्फाज में याद करते हैं अभी तक, इसलिए वो मेरे रोल मॉडल. यानी उन्होंने तंगी और तकलीफ को जाहिर नहीं होने दिया, और जाहिर डायलिसिस एक काफी सख्त चीज होती है और
किडनी फेलियर खुद एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं की। और अल्लाह ताला के पैगंबरों का भी यही शेवा रहा, अल्लाह ताला के सालिहीन का भी ये शेवा रहा कि नमाशकु बस्ती व हुज़नी अल्लाह, के हम अपनी परेशानियां सिर्फ खुदा के आगे ही बयान करते हैं। So then the first person would be Adila. थैंक यू। मुश्किल था, दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि बाकी हम सोचते नहीं है कि रोल मॉडल कौन है आपकी जिंदगी में, खुद ब खुद आई थिंक हो जाता है। आई वुड से कि माय ग्रैंडमदर एज वेल, like somebody said, my nani, or actually उनके सारे बच्चे, I would say my khalas, my mother, my mamu, all of them. What I saw in her that she was very extreme, she was extremely strong and independent woman. और यही चीज उन्होंने अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करी। What I like about her upbringing और उनके सारे बच्चों में जो मुझे बहुत पसंद है चीज, वो ये कि they respect each other extremely. छोटा बड़ा, मर्द औरत, छोटी बच्ची बच्चा, सबकी ओपिनियन वो लोग बहुत गौर से सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इंडिपेंडेंस देते हैं। तो ये मुझे वहाँ से चीज बहुत अच्छी मिली, और मैं आज तक ये चीज बहुत मतलब रियली फाइंड इट अमेजिंग कि हाउ दे डू दैट। वो बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट। और दूसरा ये कि वो एम्पावरमेंट जिसे आप कहते हैं ना, दे वेरी इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडेंट, दे फील एम्पावर्ड एंड आल्सो this behavior of respectfulness for others. जी, ठीक है, wonderful. The next person is Ahmed Shayed. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा रोल मॉडल मतलब कई रोल मॉडल ही है। अगर मैं सिंगल आउट करूं तो ऑब्वियसली सर, मैं when I was 13 my father first introduced me to you and I'm just amazed by your life कि आपको एक क्वेश्चन था और आपने इतनी मुश्किल से आपने वो जर्नी की, सबको रिसर्च किया, and whenever I hear you, you're always kind and the way you talk and everything, you always take your time. I'm amazed by you, sir. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। I feel honored if I was able to serve you in any way. Thank you for that. Thank you. Imran Babar, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, इख्तलाफ कैसे किया जाए और दीन को इल्मी तरीके पे कैसे समझा जाए, और स्पेशली सब्र, जब आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जाए और कैसे आपने सख्त सवालों के जवाब देने, बर्दाश्त करने, ये चीज मैं आमदी साहब से सीखी। और आमदी साहब इस सिलसिले में बिल्कुल रोल मॉडल हैं कि अल्लाह ताला ने जितना उनको सब्र दिया, जितना उनको इल्म के साथ सब्र, और जैसे वो इल्मी तरीके के ऊपर बात करते हैं, और तमाम जिंदगी के शोबों में इस चीज को अपनाने से मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ और मैंने बहुत उनसे लर्न किया। अभी भी उनसे लर्न करते हैं। जब हम देखते हैं कई दफा लोग उनसे सवाल करते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है जिस तरह से बात करते हैं, ये उनके माथे में बल नहीं आता। दैट इज समथिंग। ठीक है, जो आपने इनकी क्वालिटी सबसे ज्यादा महसूस की वो उनकी पेशेंस है, और दूसरे आदमी की लेट्स से कि अगर ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल यानी ही इज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल, तब भी वो बहुत रिस्पेक्टफुली जवाब देते हैं। Ghazal, you're next. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नीडलेस टू से, बट आपने जब सवाल पूछा तो सामने आपका चेहरा था, बाकी लोग मेंशन कर चुके हैं, तो आप, आपके उस्ताद एक हमेशा मिशले आ रहे हैं। बट इन माय पर्सनल लाइफ अगर मैं देखूं तो दो लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगी। एक मेरी नानी, रीजन बीइंग व्हेन शी पास्ड अवे, तो माय मदर इज द ओनली डॉटर, उनके पास एक ट्रंक होता था जिसमें वो अपनी सब चीजें रखा करती थी। So when she passed away, we opened the trunk and it was empty. उन्होंने अपनी हर चीज बगैर किसी को बताए, she just, I was sitting one day next to her, उन्होंने अपना कंगन उतारा, मुझे दे दिया, अपनी किसी और पोती को कुछ और पहना दिया, किसी और नवासी को कुछ और दे दिया। So by the end of the day, she had nothing left with her. So my mom itself, she was shocked. The other person I would like to mention, my father. When I was born, मेरे father को psoriasis थी, and it's been, of course, 40 plus years, and I've never heard a single oof from him. And he was orphaned by very early age or self-made.
he is inspiration. Sabr ka, jurat ka, honesty ka. He's been approached by many people to do wrong things, and he never gave in. And koi problem hui, always said कि Allah is the Rabb, He is the Malik, Allah ही चीजें संवारने वाला है, so उस पे तवक्कुल करो, सब मसले हल हो जाएंगे. So these few things which I just keep in mind and keeps me going in my life as well. So wonderful, wonderful. This person, I think Suhail Anwar found their answer. काफी देर से मैं सोच रहा हूँ और सारे लोगों के सवाल भी, सारे लोगों के जवाब भी सुन रहा हूँ, जिससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली. तो एक ऑब्वियस सा जवाब ये कि बहुत सबसे मैं लोगों से एग्री करता हूँ, जैसे आप हैं या गामदी साहब हैं या आप लोगों से हमने बहुत सीखा और हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू रिएक्ट एंड बिहेव. और लेकिन अगर मैं ट्रूली सोचूं कि रोल मॉडल की इस डेफिनेशन पे सोचूं कि जिससे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा या जिनकी मैं सबक सीखने से अभी भी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ या सीख रहा हूँ, तो वो एक ऐसे साहब जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे काफी क्लोज रिलेशन थे और उनका हमारी जिंदगी में बहुत अमल व दखल था और बहुत इम्पैक्ट था. और जब हम लोग छोटे थे उस वक्त से उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था और उनसे मैंने ये सीखा कि जिसपे मैं अभी भी जिंदगी बसर कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए. मेरे ख्याल में वो मेरे रोल मॉडल थे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट था मेरी जिंदगी के ऊपर कि उसे मेरी जिंदगी के बहुत सारे साइकोलॉजिकल पहलू मेरी जिंदगी के शेप हुए और बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली और इनवॉलंटरीली मैं भी करता रहा जो कि साइकोलॉजिकली उनका इफेक्ट हमारे ऊपर रहा, अनलेस कि मैं इस स्टेज पे आया कि मैंने रियलाइज किया कि उनका इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर क्या हो रहा है. फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरे अंदर कहाँ से आया. फिर मैंने इसको चेंज करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया और अपने आप को चेंज करना शुरू किया और उन आदतों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया और एवेल्युएट करना शुरू किया. तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ और किस तरीके से मेरे अंदर आदतें आई और मुझे इनको किस तरह चेंज करना चाहिए. तो मैं तो उन्हीं साहब को अपना रोल मॉडल कहूंगा जिनसे मैंने ये सीखा कि व्हाट इज इट दैट आई शुड एक्चुअली डू एंड व्हाट आर द वेज दैट आई शुड चेंज माय सेल्फ. यानी जाहिर है कि आप इसको बहुत तरीके से बयान कर रहे हैं, सटल तरीके से. जाहिर है कि जो उन्होंने गलत रवैया इख्तियार किया होगा तो आपने ये सोचा कि ये रवैये कम से कम मुझे इख्तियार नहीं करने. बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है. तो वही साहब मेरे रोल मॉडल थे. ये हैं. राइट, बहुत यूनिक बात है ये. The next person in line is Sumbul Ahmed. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. अब वही बात है कि क्वेश्चन सुन के फिर मैंने सोचना शुरू किया और सबसे ज्यादा यही लग रहा है कि आई वुड से माय वालदा वो मेरे लिए इसलिए रोल मॉडल थी कि उन्होंने हमें अनएक्सपेक्टेडली यानी अनफॉर्मली हमें ये बताया कि देयर इज अल्लाह. यानी एट एनी स्टेज कुछ इन्फ्लुएंस मेरी फैमिली में सूफीज़म का भी था और वो उसको यानी उन्होंने कभी उसको अपोज नहीं किया हमारे सामने, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर आप अपने अल्लाह ताला की जो आपके अल्लाह ताला की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप वो पूरा कर दोगे तो दैट्स इनफ. यू डोंट हैव टू कमिट टू एनीथिंग एल्स इफ यू आर कमिटेड टू. और वो उनके यानी वो कोई हमें उन्होंने कभी फॉर्मल लेक्चर नहीं दिया, उनके जुमलों में वो चीजें हमने सीखी. और मेरे ख्याल में शायद वो बहुत अर्ली एज में ऑर्फन हो गई थी, तो इस वजह से उनको वो जो एक कनेक्शन विद अल्लाह था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. और तो मुझे लगा कि जब मैंने कुरान का यानी सफर शुरू किया तो उसमें जो बहुत क्वेश्चंस आए वो उस बेसिक रूल ने बहुत इजीली क्लियर किए. तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी अम्मी ने आप पे बहुत ज्यादा आपको इंस्पिरेशन फराहम की. The next person in line is Humaira. सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए रोल मॉडल मेरे अम्मी और अब्बू दोनों हैं. और शादी से पहले मेरी जो अम्मी मतलब मेरी शादी से पहले जो कुछ मैंने देखा है उनके साथ रहते हुए कि वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार नहीं थी, लेकिन इखलाकियात में
वो अपने आला मुकाम पे थी। और यही चीज़ मैंने उनसे सीखी, स्पेशली जब मैं शादी के बाद यूरोप आई, तो मुझे यही लगा कि मेरी अम्मी हर वक़्त मेरे साथ हैं, और मैं उनसे उस वक़्त भी सीख रही थी जब वो मेरे साथ नहीं थी। क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में आके यहाँ हम अकेले होते हैं, यहाँ कोई होता नहीं, हमारे ना पेरेंट्स थे, ना हमारे रिलेटिव्स थे, ना फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पे रह के वो सब कुछ जो मैंने अपनी अम्मी को करते हुए देखा, मैंने भी उसी को ही फॉलो अप किया। और मैंने जी, और मेरे वालिद साहब में भी यही चीज़ थी कि किसी किस्म की ना किसी को धोखा देना है, ना झूठ बोलना है। वही चीज़ देखते हुए मैं ग्रो अप हुई हूँ। और सूरह नूर और सूरह हुजरात जो हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ी थी सर, और उसका जो तर्जुमा हमने उस वक़्त पढ़ा था, वही हमें पता चला कि वो तो हमारे माँ-बाप ने हमें बचपन से ही उसी तरह से सिखाया, पढ़ाया, और उसी तरह से हम आगे बढ़े हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए मेरे माँ-बाप, और हाँ, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मैंने गामदी साहब से भी बहुत कुछ सीखा है। सबसे बढ़कर जो चीज़ सीखी है मैंने, कि जब भी हम इख्तिलाफ करेंगे तो अदब के साथ करेंगे। क्योंकि मैं जब डिस्कशन किया करती थी शुरू में, आज से 20-30 साल पहले सर, तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती थी। मैं कहती थी नहीं, यही सच है जो मैं कह रही हूँ, यही ठीक है, आपको वही एक्सेप्ट करना है। लेकिन बार-बार उनकी वो देखकर और आपके साथ ये जो मैं सेशन में सीखा है कि उसको मैं अप्लाई भी करूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। Next person in line is Imran. Kulsum is the next one in line. सर, मेरे 2-3 रोल मॉडल हैं आपको मिलाकर, लेकिन अगर उनमें से मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा यानी जिनको मैं देखती हूँ और मैं बनना चाहती हूँ उनकी तरह, तो वो गांधी साहब हैं। इस वजह से कि वो उनकी मैंने इंटरव्यू में सुना था कि उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग किस तरह से याद करें, तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये यानी बस ये चीज़ ज़हन में रखें जब मेरा नाम आए कि इन्होंने जो है वो लोगों के अंदर इल्म की सच्ची तलब पैदा करने की कोशिश की। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बिल्कुल सही। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कुलसुम आपका। थैंक यू। The next person in line is Nayef. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। फाइन सर। सर, मेरे रोल मॉडल पर्टिकुलरली तो मेरे नाना ही थे। उन्हीं से ही हमारे घर में रिलीजन का इन्फ्लुएंस आया। बाकी मेरे फादर की साइड पे तो नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रिलीजन में। और ऑब्वियसली गांधी साहब इस पिछले पास्ट डेकेड में तो गांधी साहब की जितना भी उनके बारे में जाना है, तो इट फील्स लाइक यू नो समबडी हु ब्रिंग्स people, and personally it felt like he brought me out of darkness. There are no two ways about it. But मैंने सर अपनी लाइफ में अब यही देखा है, पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि whoever you find as an inspirational figure or a role model, eventually they lead you and they guide you towards Hazur sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि वो eventually सारा रोल मॉडल्स का डायरेक्शन उन्हीं की तरफ जा रही होती है, and all of them collectively see him as the real role model. तो ख्वाहिशात तो दिल में पैदा होती हैं और अल्लाह करे वो पूरी हो। अगले जहान का ही सर ख्याल आता है ऑनेस्टली कि उस अल्लाह ताला वो हमें वो वक्त दिखाएं कि हम उस एक्चुअलिटी में रियलिटी में बैठे हुए हों कि जितने भी कैफियत हैं इस लाइफ की और जितने भी सवाल हैं वो हम उन्हीं से पूछे और उन्हीं से जवाब सुने जो बनता भी है, दिल भी जो करता है। तो आई गेस दैट। जी, बहुत शुक्रिया नायफ आपको। सो देखिए, दिस इज वन थिंग व्हिच इज वेरी एविडेंट, जो आपने सबने एक पैटर्न नोट किया होगा, वो ये है कि आई वुड से 80% जो आप लोगों ने जवाब दिए वो सारे के सारे इस तरफ टिल्टेड थे पेरेंट्स की तरफ, या माँ या बाप या नाना या नानी। तो देखिए, इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो जिस जनरेशन में हम हैं, जाहिर है कि कैनॉट ऑलवेज बी द केस विद द नेक्स्ट जनरेशन, उसमें हम अपने पेरेंट्स से कितने ज्यादा मुतासिर रहे हैं। और पेरेंट्स से जो मुतासिर होने की बड़ी बुनियादी वजूहात है वो उनका इंसान होना, उनका अच्छा इंसान होना, उनका कंपैशनेट इंसान होना, यानी एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी कितनी मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं जो आप सबने बड़ी खूबी से बयान की। तो देखिए, जो लम्हा फिक्रिया है, जो वाकई लम्हा फिक्रिया है, वो ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये सवाल आज से 25-30 साल के बाद आपके औलाद से पूछा जाए और वो औलाद भी यही जवाब दे कि उनकी माँ और बाप जो हम हैं, हमारे बारे में वो ये कहे जी कि मैं अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने नाना या नानी से इंस्पायर्ड हूँ या नहीं हूँ,
تو یہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے, اور یہ اس لیے دیکھنا ہے, دیکھیں حضرات کہ ہمارے جو اپنے پیرنٹس رہے ہیں اور گرینڈ پیرنٹس رہے ہیں وہ ایک مختلف کلچر کی پیداوار ہے, یعنی زمانے نے ایک کروٹ لی ہے اب, اور پچھلے 25-30 سال میں جو کلچرل چینج آیا ہے, جو ایک گلوبل سویلائزیشن, ایک گلوبل ولیج کے طریقے پہ ہم رہ رہے ہیں, اور جس طریقے سے بہت ساری اقدار تلپٹ بھی ہوئی ہیں اور بہت ساری اچھی باتیں ایڈ بھی ہوئی ہیں, لیکن ایک چیز جو شاید نمایاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس کا اور جو بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ کسی نہ کسی درجے میں بہرحال جو پچھلے زمانے میں اگرچہ تھا لیکن وہ ریسپیکٹفلی ہمیشہ رہا, اور یعنی لوگوں نے سیکھا, اور اس باوجود سے کہ ان کو اپنے پیرنٹس سے اختلاف ہوگا, ان کی شدت سے بھی اختلاف ہوگا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پیرنٹس سے بہت کچھ سیکھا. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنریشن گیپ نہیں تو کمیونیکیشن گیپ جو ہے, دیٹ از ایکچولی مینی اے ٹائم it is drawing the two generations away, yani our generation and the people who are born out of us. تو اس کی کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پہ اپنے بچوں کے, یوں دیکھیے جو پہلا رول ماڈل ہوتا ہے وہ ہمیشہ گھر سے ہوتا ہے, یعنی بچہ اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بڑے بھائی یا بڑی بہن کو کاپی کرتا ہے. تو وہ کاپی کرنا تو شروع میں ہوتا ہے کہ جب اس کو شعور نہیں ہوتا, وہ تو بلائنڈلی کاپی کرتا ہے, لیکن ایک وہ جگہ آتی ہے جب ایڈولسنس کی ایج ہے, جب ایڈالٹ ایج ہے, جہاں وہ سوچ سمجھ کے کاپی کرتا ہے, اور وہ سوچ سمجھ کے کاپی کرنا اگر آپ اس درجے میں ہیں کہ آپ کی اولاد یا آپ کے گرینڈ چلڈرن آپ کو کاپی کریں گے تو دس وڈ بی سم تھنگ دیٹ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنا حق ادا کیا ایز اے پیرنٹ یا ایز اے پیرنٹ. لیکن میں اپنے ایکسپیرینس میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی کمی آئی ہے, اور ایز پیرنٹس آئی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ ٹو بی ایٹ دیٹ اسٹیج کہ اگر ہمارے بچے, ہمارے گرینڈ چلڈرن ہم سے کے بارے میں سوال کیا جائے اور ہمارا نام لے, تو آئی وڈ سے کہ جتنا پرسنٹیج آج آپ نے دیکھی ہے نا کہ 80% آف دا پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ دیئر پیرنٹس, آئی ہیو ڈاؤٹس کہ the next generation would have the same percentage. I would say maybe 50%, maybe 40%. And unfortunately جو مجھے ڈاؤنورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, I don't know اس کے بعد کی جنریشن کیا ہوگی اور اس کے بعد کی جنریشن کیا ہوگی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, یعنی ایکسرسائز کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے رول ماڈل جو تھے وہ ہمارے اپنے گھروں میں موجود تھے, تو کیا ہم بھی تو اپنے گھر میں موجود ہیں, are we also inspiring our children with the same qualities and with the same traits that are generally thought to be as traits just where people they look up to them. تو بس یہی مقصد تھا, اور اس مقصد کو اگر اتنا ہی پیدا کر دیا آپ کے اندر شعور کہ دنیا میں رول ماڈل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, یعنی ہم 10 دفعہ اس کو ڈیبیٹ کر لیں اس پہ اتفاق ہوگا, تو وہ رول ماڈل ٹو اسٹارٹ ود ہیز آلویز ٹو بی اے پیرنٹ, اور یعنی وہ تو اضطراری طور پہ بن جاتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے شعوری طور پہ بننا, تو وہ ضرور اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ انسانی جو اوصاف ہیں ہمیں اپنے اندر ایک مرتبہ پھر ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کبھی تو نہیں ہے کوئی ایسا پہلو تو نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈال رہے اپنے بچوں کے لیے. سو بہت بہت شکریہ. آئی تھنک اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن. تو آئی تھنک اب ہم سوال کے جواب کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر سہیل نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ جنابت سے ہیں, جنابت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یو آر ان اے سچویشن that you have intimacy with your wife, تو کیا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ جی آپ بالکل قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک خاتون menstrual cycle سے گزر رہی ہے, ان کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بہت تشدد پایا جاتا ہے, یعنی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یعنی آپ قرآن مجید کو اگر ایک خاتون اپنے پیریڈ سے گزر رہی ہیں وہ ٹچ بھی کر سکتی ہیں, وہ سینے سے مطلب اگر ان کو زبانی یاد ہے وہ پڑھ بھی سکتی ہیں, اگر وہ ٹیچر ہے تو پھر جا کے پڑھا بھی سکتی ہیں. اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریچولی پیور ہوں یا آپ باوضو ہوں. یہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو چاہتا ہے کہ بھی میں باوضو ہوں یا میں نے نہایا ہوا ہے, اگر انٹیمیسی ہوئی ہے تو دس از اے پرسنل پریفرنس. ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی کی پیورٹی کی ایک درجہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دینی ریکوائرمنٹ ہے تو ایسی کوئی دینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی ریکوائرمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے کلیریفائی کر دیا. I was pretty certain that would be the case, but because I have not heard either yourself or حامدی صاحب سے میں نے بات نہیں سنی تھی پہلے یا مجھے ملی نہیں, تو اور I'm very glad کہ آپ نے یہ پیریڈز کا مسئلہ بھی کہا, کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی یہ فاطمہ مرنسی ہیں, عراقی بہت بڑی اسکالر,
مسلم فیمنسٹ ان کی کتاب پڑھ رہا تھا ویمن ان اسلام, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ باقاعدہ حدیث ہیں کہ ایون جب حضرت عائشہ یا حضرت زینب پیریڈ سے ہوتی تھی تو اکثر حضور ان کے ساتھ بیٹھ کے یا سم ٹائم ود ہز ہیڈ ریسٹنگ آن دیئر نیز وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے, when these women were actually menstruating. تو یہ بھی میرا خیال میں ایک غلطی بات بنائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. اس میں دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو مینسٹرل سائیکل میں چونکہ ہمارے یہاں خواتین جنرلی ناٹ اویئر, ایک چیز جو بالکل جس آپ کہتے ہیں نا متفق علیہ ہے ہمارے اسکالرس کو, اگر آپ سب کی جو دیکھیں گے کنسنسس کس میں ہے جو پروفٹ سے کنسنسس منتقل ہوا ہے, وہ یہ کہ مینسٹرل سائیکل میں صرف 3 چیزیں ڈس الاؤڈ ہیں, اونلی 3 تھنگس عبادات کے پہلو سے. 1 نماز پڑھنا, 2 روزہ رکھنا, 3 طواف کرنا. نماز, روزہ اور طواف 3 چیزیں ہیں کہ جو مینسٹریشن جب خاتون اس سے گزر رہی ہے, دے آر دی اونلی پروہیبٹڈ تھنگس ویزاوی عبادات. یعنی اس کے علاوہ تو ظاہر ہے ایک ہم اس وقت ہمارا دائرہ نہیں ہے, لیکن عبادات کے معاملے میں ان 3 کے علاوہ وہ تمام چیزیں الاؤڈ ہیں. Next person with a question is Noshaba Wasim. جی سر, میرا کوشچن ڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, تھوڑا بیک بائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ کئی دفعہ کوئی بندہ صرف اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کو دوسرے کی بات بتا رہا ہوتا ہے, مطلب آپ کا مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سمجھائیں, بس اسے سمجھا دیں. تو کیا یہ بھی بیک بائٹنگ میں آئے گا, یا کوئی بندہ کسی کی بات کر؟ دیکھیے کلاسیکلی بیک بائٹنگ اس کو نہیں کہتے. بیک بائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ حقارت, اس کی تحقیر کریں, اس کو یعنی اس کی ایک لحاظ سے تذلیل کریں. تو یہ تو ایک اور چیز ہے کہ جس میں آپ اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں, اگرچہ اس میں بیک بائٹنگ تو زیر بحث نہیں آتی, لیکن ایک اور چیز زیر بحث ضرور آ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ دل ہلکا کرتے ہیں تو آپ کا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے, لیکن اصل میں جس تک وہ انفارمیشن منتقل ہوتی ہے اس کا دل بھاری ہو جاتا ہے اس اگلے بندے کے بارے میں. ایسا بڑا کم ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں, کیونکہ کبھی کبھی بلکہ اکثر مجھے میرج کاؤنسلنگ میں بھی میں کچھ نہ کچھ رول ادا کرتا رہتا ہوں. تو بہت ساری جو یعنی مائیں ہیں, ان کو ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے مظالم بیان کرتی رہتی ہیں, اور اپنا طرف سے تو وہ دل ہلکا کر لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ مقصد صرف یہ ہے, لیکن وہ جو پھر ساس ہوتی ہے اس کا اپنے داماد کے بارے میں دل کھٹا ہو جاتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ بھائی یہ تو انتہائی ظالم آدمی ہے. تو یہ مطلب آپ یہ کہہ لیجیے کہ آپ کے دل ہلکا کرنے کے نتیجے میں دوسرا آدمی ایک غلط اوپینین فارم کر سکتا ہے اس کے بارے میں جس سے آپ ناراض ہوئے ہیں. اگر یہ آپ انشور کر لیں کہ بھائی جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ کوئی غلط اوپینین نہیں فارم کرے گی, کیونکہ ہمارے یہاں یہ اخلاقی کمزوری ہے کہ آپ ایک بات اگر کریں گی تو جس سے آپ کریں گی وہ دوسرے کی بات نہیں سنے گا, آپ کی ورژن پہ مطمئن ہو جائے گا اور ایک رائے قائم کر لے گا. تو دیکھیے اخلاقی طور پہ ہمیں ہر انسان کی عزت عزیز ہونی چاہیے. اس کی جو ریپیوٹ ہے, اس کی جو سیلف امیج ہے, اگر وہ ڈینٹ ہوتا ہے کسی اور کے سامنے, تو آپ اس پہ بیک بائٹنگ یا غیبت کا اطلاق نہیں کریں گی. پھر آپ اس کا ہمارا اطلاق ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اس کی عزت کی ایک حد تک ہوئی ہے, اور اس کی عزت جو ہے اس کو اس پہ ایک بٹا لگا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کو اوائڈ کرنا بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہ دیکھیں جس کو آپ بیان کرتے ہیں وہ بہرحال اس میں ایک باعث آ جاتا ہے, اور وہ کوئی اس کی تکلیف نہیں کرتا کہ وہ اس کا موقف بھی سنے. نہیں, اس نے آپ کے موقف کو سچا سمجھ لیا. کیونکہ دیکھیے اس کو بھی تو سمجھیے نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا دل ہلکا جو کیا ہے دوسرے اور سمجھا کہ دوسرا زیادتی کر رہا ہے, حقیقت اس سے ذرا مختلف ہو. حقیقت میں یہ ہو کہ آپ بھی زیادتی کر رہے ہوں اور آپ نے ادراک شاید کیا یا نہیں کیا, اور اس قصور اس کا چونکہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ اپنا قصور آپ نے بیان نہیں کیا, دوسرے کا قصور بیان کر دیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بائسڈ اوپینین ایک تھرڈ پارٹی کو کنوے ہو گیا, جس کے نتیجے میں وہ جو فرسٹ پرسن ہے اس کی عزت متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ اگر کسی طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے, جو آئی تھنک از ویری ڈیفیکلٹ, تو پھر ضرور دل کا ہلکا کریں. نہیں, کبھی کبھی کوئی آپ سے بھی تو شیئر کر لیتا ہے, جیسا پیرنٹس ہوتا ہے وہ ادھر ادھر رہ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو ڈیلی بیسس پہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کا ہوتا ہے کہ اچھا اپنے دوسرے بچے سے وہ چیز شیئر کر لیں. تو دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا پرنسپل کیا ہے. اگر وہ شیئر کرنے کے نتیجے میں وہ پیرنٹ کی رائے بن جائے گی نا پہلے بچے کے بارے میں کوئی, صحیح, دیکھیے ماں اور باپ یا انسان ہوتا ہے, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات پر کہہ کہ اچھا جی میں دوسرے کی تحقیق مطلب آپ کی بات کی تحقیق کر کے بھی رائے قائم کروں گا. وہ دوسرے بچے کے بارے میں آپ کے فیڈ بیک کی بنیاد سے رائے قائم کر لے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیڈ بیک غلط ہو. جی جی, انسانی طور پہ انسان تو ہے نا اس کا. ہاں ہاں, تو یہ بس وہ چیز ہے جس کو آپ انشور کر لیں کہ جس کو آپ جس سے دل ہلکا کر رہے ہیں, جس سے بات شیئر کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے کسی اور بہن بھائی کے بارے میں آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ غلط رائے قائم کر لے گا, اس کی ذمہ داری پھر کس پہ ہے؟
پھر ہم پہ آ جائے گی. لیکن یہ کہ صرف سن لیں اور ان کو پازیٹیو ہی سمجھائیں تو مطلب سن لینے کی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی بات کر لے. نا کہ اگر اتنا کوئی میچور آدمی ہے جو سن بھی لے گا اور رائے بھی قائم نہیں کرے گا اور محض آپ کے کتھارسس کو کہے گا اچھا جی غصہ آیا ہوا ہے میں صرف سن لیتا ہوں, ایسا کوئی ولی اللہ اگر ہے تو ضرور اس سے اپنا کتھارسس آپ کریں, ورنہ لوگ اتنے ولی اللہ ہوتے نہیں ہیں عام طور سے, اگر چاہے ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, بیکاز وی ہیو ٹو بی فیئر آلسو, وہ ان کی اوپینین متاثر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ریزنیبلی شیور ہیں کہ بھائی دوسرے کو آپ یہ جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ میری بات ہی پر اپنی رائے کی بنیاد نہیں رکھیں گے, تو ویسے مجھے زندگی میں ایسے ابھی تک کوئی مطلب بہت ہی کوئی ایکسیپشنل چند لوگ ہوں تو ہوں, مجھے کوئی ایسا شخص ملا نہیں جسے دل ہلکا کیا جا سکے. صحیح نہیں, کیونکہ ہوتا ہے نا اکثر اب آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں تو وہ کسی کی خامخواہ سٹوری سنانا شروع کر دیتا, آپ کا اس سے ریلیشن بھی نہیں ہوتا. اب آپ اسے منع بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شخص کہے گا کہ اچھا یہ بندہ مجھے, اس کا طریقہ دوسرا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیں. دیکھیں ایک تو یہ نا کہ آپ یہ کام کریں, ایک یہ کہ دوسرا یہ کام کر رہا ہے, دوسرا یہ کام کر رہا ہے تو اس کو آپ ظاہر ہے بعض دفعہ کرٹسی انسان روک نہیں سکتا, تو آپ سن لیں لیکن اس سنی کو انسنی کر دیں. اچھا, کیونکہ یہ مجھے گلٹ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ کوئی بات کر دیتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ یار میں نے سن لی تو میں نے بھی اس کی پارٹیسپیٹ کر لیا غیبت میں. بس آپ اس سننے کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک ڈیٹا جو کسی نے دیا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے, یا صدق والکذب جو ہم حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ اسی طرح کی چیز ہے. Next person in line is Ahmed Shuaib. السلام علیکم سر, میرا سوال تھا کہ غامدی صاحب عام طور پہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی ہی ذریت میں خاص کی گئی تھی, اور وہ آیت دیتے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین, لیکن وہ پھر سوال آتا ہے کہ اس آیت میں کسی تخصیص کی تو کوئی بات نہیں آئی, اور اگر آپ ہسٹری سے پیش کریں کہ عام طور پہ ہمیں اسرائیلی ہی نبی نظر آتے ہیں, تو ہمیں کیا پتا کہ یعنی ساؤتھ افریقہ میں جا کے کوئی نبی ہو, کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم پہ تو کوئی ایسا ریڈیو نہیں تھا, تو اگر نبی اسرائیل تک ہی یا پیلسٹائن تک ہی, بات کیجیے نا, آیت ہی کہتی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, تو اگر آل ابراہیم کے بعد بھی کوئی سپیریئر ہوتا ہے تو اس کا پھر تذکرہ آنا چاہیے تھا نا, یعنی کسی کو اگر نبوت دی جاتی ہوتی. نہیں, لیکن وہ تو بس ایک اسپیسیفک فضیلت کی بات بتا رہے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان, نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کافی ریسٹ ہو گئی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اتنے سارے نبی, اور عمران کے بیٹے گرینڈ سن عیسیٰ علیہ السلام, اتنی بڑی فضیلت. یہ اگر فضیلت کی طور سے دیکھیں, اور پھر اور بھی نبی اتنے سارے جن کا بھی ادھر ذکر نہیں ہوا. آپ اس کو نا سیاق و سباق میں نکال کے دیکھیے, جہاں پہ یہ آیت آئی ہے نا, جہاں پہ انبیاء کا تذکرہ چلا آ رہا ہے, وہاں پہ جس طرح سے یہ آئی ہے وہاں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, اور ظاہر ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ انڈیویجولی کن کو نبوت دی گئی. تو آدم اور نوح کی جو مثال ہے وہ انڈیویجول نبوت کو دی گئی ہے, مطلب جہاں پہ کوئی ان کی اپنی اولاد شامل نہیں تھی بلکہ انہی کو دی گئی اور بس ان کے پاس ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر نبوت کو جب کیا گیا, جب علاقے ظاہر ہے پاپولیشن بڑھ گئی, سینٹرل ایشیا زیادہ آباد ہو گیا, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ تھی کہ امت کے ذریعے سے, ایک امت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق پہنچائے. سو اگر آپ اس کو باقی بھی جا کے سباق سے نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاص دور کے بعد جو بنو ابراہیم تھے ان پہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ نے دنیا کی باقی قوموں تک حق پہنچانا ہے. اس کی مثالیں آپ کو سورہ حج میں ملیں گی, جو سورہ حج کی آخری آیت ہے نا, جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بنو ابراہیم کو کیا ذمہ داری دی گئی. اسی طرح سے بعض اور جگہوں پہ, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اصل میں یہ حضرت ابراہیم کو جو ذمہ داری دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تنہا ان کو نہیں دی جا رہی بلکہ ایک نسل میں دی جا رہی ہے, اب آئندہ اس نسل پہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حق پہنچائے. تو یہ اس کے شواہد ہیں جو باقی جگہوں سے اگر آپ اکٹھے کریں گے, اور اس آیت کو بھی آپ سیاق و سباق میں نکال کے دیکھیں, ان اللہ اصطفیٰ سورہ آل عمران میں جو آتی ہے, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جہاں جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے میں نے انڈیویجول نبی بھیجے تھے اور اس کے بعد پھر ایک ہی نسل نے بھیجے, کیونکہ اس نسل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چوز کر لیا تھا اپنے مقصد کے لیے, اور وہ مقصد کیا تھا, شہادت لڑنا. So the next person in line is Dr. Ahmad. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو قرآن میں تسبیح کا ذکر آیا ہے کہ تسبیح کی جاتی ہے, تو یہ کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا, تسبیح کا. جی اللہ تعالیٰ کو کی ذات کو عیب سے پاک قرار دیا جائے. یعنی ہم جب کہتے ہیں نا تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تنزیہ کلمہ ہے. تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کو کسی عیب سے پاک قرار دے دیں.
یعنی وہ انجسٹ نہیں ہو سکتا, وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ آپ سے زیادتی نہیں کر سکتا. اور حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مثبت صفات سے آپ متصف کریں. تو تسبیح اور تحمید جو ہے نا, حمد اور تسبیح ساتھ ساتھ قرآن میں اس لیے آتے ہیں بتانے کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, نیگیٹولی بھی کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں خدا کے علاوہ, تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ خدا میں کوئی عیب نہیں ہے بلکہ جو بھی ہیں اس کی صفات ہیں. تو تسبیح آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کی بیسکلی پاکی کا لفظ یہ کوئی فزیکل پاکی نہیں ہے بلکہ عیب سے پاک ہونے کو بیان کرنا ہے, خدا کی پرفیکشن کو بیان کرنا ہوتا ہے تسبیح. Next person in line is Imran Babar. ڈاکٹر صاحب پچھلے سوال کو میں اس کے ایکسٹینشن میں پوچھ رہا ہوں. قرآن میں 3 چیزیں آئی ہیں, ایک یہ کہ ہر امت کی طرف رسول بھیجا گیا, دوسرا وہ ان کی زبان بولتا تھا, اور تیسرا کہ کئی رسول ایسے بھی ہیں جن کا تمام رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں. یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. تو کیا اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ماین تہذیب تھی جو تقریباً اسی ٹائم پہ ایگزسٹ کرتی تھی جس ٹائم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, تقریباً 2500 قبل مسیح میں, تو کیا ان کی طرف بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان 3 آیاتوں کی روشنی میں کہ کوئی نبی آیا ہوگا, کوئی رسول آیا ہوگا اس تہذیب کی طرف بھی؟ دیکھیے یہ ظاہر ہے قرآن مجید نے ایک بات اصولی طور پہ کر دی ہے نا کہ بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. آپ مائن تہذیب کی بات کریں گے, ظاہر ہے کہ مائن تہذیب تو پری ایگزسٹ کر رہی ہے نا, 2025 سے پہلے بھی تو موجود تھی نا, تو اس کا تو امکان ہے کہ ان کے پاس پیغمبر آئے ہوں. اور حضرت ابراہیم سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ کا محسوس ہوتا ہے کہ طریقہ یہ تھا کہ وہ انڈیویجول جگہوں پہ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں, تو این ممکن ہے کہ, اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں ان کے تذکرہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف انہی انبیاء کا تذکرہ ہے جن سے عرب واقف تھے, کیونکہ عرب مخاطب ہے نا. تو اس میں جو چیز سمجھنے کی یا جو بڑی کلیدی چیز ہے جس کو ہم بہت دفعہ میں کوشش کر چکا ہوں آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی, کہ انہیں پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں جن سے عرب واقف تھے. ایسے سینکڑوں ہو سکتے ہیں جن سے عرب واقف نہ ہو, کیونکہ دیکھیے عربوں کو بتانا تھا کہ دیکھو جن پیغمبروں سے تم واقف ہو ان کی قوم تباہ کیا, ان کی جو ان کو عبرت کے طور پہ دیکھو, تو ان کو پیش کرنا مقصود تھا. تو اگر عرب مانوس نہیں تھے کسی قوم سے یا کسی پیغمبر سے تو ان کا قصہ ان کو نہیں سنایا جا سکتا تھا. لیکن اس کی نفی نہیں ہوتی کہ وہاں پیغمبر نہیں آئے ہوں گے. جس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ یہ قرآن مجید انہی پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے جن سے عرب واقف تھے. ڈاکٹر صاحب اسی لیے وہ جو احمد کا سوال تھا وہ اسی سلسلے یہی تھا کہ اگر عرب واقف نہیں تھے تو یہ جو تخصیص کی گئی کہ اب نبی صرف اس قوم میں آئیں گے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف عربوں کے لیے ہو کہ اب جزیرہ نما عرب کے اوپر جو نبی آئیں گے وہ صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں آئیں گے. That could be another interpretation. چلیے آپ دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کے علاوہ, کیونکہ سورہ حج میں یہ کہا گیا نا کہ جب بنو ابراہیم کو منتخب کیا گیا تو ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ باقی دنیا کو انہوں نے پہنچانا ہے دین. یہ ایڈیشنل بات ہے نا, یہ سورہ حج کے آگے جو بیان ہوئی ہے اور بھی جگہوں پہ بیان ہوئی ہے. تو اس سے ہم یہ استنباط کرتے ہیں کہ اگر بنو ابراہیم کو یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے بقیہ دنیا تک دین پہنچانا ہے, یعنی اس کو, تو پھر اصل میں یہ ضرورت نہیں تھی اس بات کو کرنے کی. پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں, ادھر اپنی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک پوری نسل کو منتخب کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب آپ شہادت الناس کے منصب پہ فائز ہیں. یو ہیو ٹو کنوے دی ٹروتھ ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. تو یہ ہے جس کی وجہ سے کنیکٹیوٹی پیدا ہو. اوکے, انشاءاللہ we'll see each other next Saturday at the same time. خدا حافظ.